اگر یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک خاص اشارہ ہے۔ کبھی زندگی میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ دل جیسے بکھرنے لگتا ہے، سانس رک رک کر چلتی ہے اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا محسوس ہوتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ یا اللہ، یہ مجھ پر ہی کیوں؟ کیا میں ہی رہ گیا تھا زمانے کے لیے؟ لیکن ذرا رک کر سوچئے، اگر آزمائش آئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کمزور ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے، اللہ نے آپ کو اس قابل سمجھا ہے کہ آپ اس کے امتحان میں پورے اتریں۔ یہ جو مشکلیں آتی ہیں یہ دراصل اللہ کی قربت کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ اللہ جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس کے ایمان کو آزماتا ہے، جیسے ایک سنار سونا بٹی میں ڈال کر اس کی خالصت کو جانتا ہے، ویسے ہی اللہ اپنے بندے کو مشکلات میں ڈال کر اس کے صبر، یقین اور توکل کو دیکھتا ہے۔ جب آپ کے دل میں سوال آئے کہ یا اللہ میں ہی کیوں، تو خود کو یاد دلائیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے، صبر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک دکھ پر صبر، دوسرا گناہ سے بچنے پر صبر، اور دونوں پر صبر کرنے والوں کو اللہ خاص انعام دیتا ہے۔ آپ جس لمحے سے گزر رہے ہیں وہ آپ کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ بنانے کے لیے ہے۔ شاید اللہ آپ کو ایسے مقام پر لے جانا چاہتا ہے جہاں آپ کا تصور بھی نہ ہو، لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے راستہ ضروری ہے۔ یہ آزمائشیں، یہ آنسو، یہ تنہائیاں، سب کچھ۔ کبھی کبھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے قریب کر لے، وہ اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے خاص بندے ہمیشہ آزمائشوں سے گزرے ہوتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں آنکھوں کی روشنی کھو دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے برسوں بیماری جھیلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم سے بے وفائی ملی، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی گلیوں میں پتھر کھائے، مکہ میں تکلیفیں سہی، اور پھر بھی صبر کیا، دعا کی، معاف کیا، اور جو سہ رہے ہیں وہ اللہ کی نظر میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو جب کبھی دل بیٹھنے لگے تو یاد رکھیں، آپ کی یہ حالت، آپ کا یہ آنسو، یہ دعا، سب کچھ اللہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور ایک وقت مقرر ہے جس پر اللہ آپ کی ہر تکلیف کو راحت سے بدل دے گا۔ اللہ آپ کے حق میں جو فیصلہ کرتا ہے وہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، چاہے ہمیں اس وقت سمجھ نہ آئے۔ یقین رکھیے اللہ کے فیصلے آپ کی سوچ سے کہیں بہتر ہیں۔ آپ کی قسمت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ رب جو ماؤں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جب رات بہت اندھیری ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ صبح بہت قریب ہے۔ جب دل بہت ٹوٹ جائے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ اسے جوڑنے والا ہے۔ جب سب دروازے بند ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ اپنے دروازے کھولنے والا ہے۔ آزمائش جتنی بڑی ہو سمجھ لیجئے کہ اللہ کا کرم بھی اتنا ہی قریب ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ آپ کا امتحان لے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا اپنا مانتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے قریب ہو جائیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے مانگیں، اس پر بھروسہ رکھیں، اس سے دعا کریں، اس کی طرف لوٹ آئیں، اور جب اللہ آپ کی طرف سچے دل سے پلٹیں گے تو وہ آپ کو وہ کچھ دے گا جس کا آپ نے تصور بھی نہ کیا ہوگا، کیونکہ اللہ وعدہ کرتا ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو اگر آپ پر آزمائش آئی ہے تو سجدے میں گر جائیں، آنکھوں سے آنسو نکلنے دیں، دل سے اللہ کو پکاریں، اور یقین کریں کہ آپ تنہا نہیں ہیں، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، ہر لمحہ، ہر سانس میں، ہر دکھ کے پیچھے، ہر آزمائش کے اندر۔ آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کے دل کو سکون دے،
آپ کے دکھوں کو راحت میں بدل دے اور آپ کو وہ صبر اور یقین عطا کرے جو حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا ہوا تھا۔ یاد رکھو تمہیں بہت جلد تمہاری آزمائش کا نام ملے گا، وہ نام جو کبھی تمہاری راتوں کو جاگوں میں تھا، وہ دعا جو تم نے سجدوں میں رو رو کر مانگی تھی، وہ خواہش جو تم نے کسی کو بتائے بغیر آپ کا سپرد کر دی تھی، وہ سب تمہاری زندگی میں داخل ہونے والا ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب تمہیں ہر دکھ کا مطلب سمجھ آئے گا۔ آج تم ٹوٹے ہو، بکھرے ہو، لیکن کل تمہارا یہی بکھرنا تمہیں وہ بنا دے کہ تم بننا چاہتے تھے۔ آج تم جس چیز کے لیے روتے ہو، کل وہ تمہارے ہونٹوں پر مسکراہٹ بن کر آ جائے گی۔ آج تم جس کمی کو محسوس کرتے ہو، کل وہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی نعمت بن جائے گی۔ اللہ کبھی خالی واپس نہیں لوٹاتا، وہ ہر آنسو، ہر آہ، ہر ٹوٹے دل کو جانتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اب فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا۔ تم جو چاہ رہے وہ دیر سے ملے گا، لیکن بہترین وقت پر ملے گا، اور جب وہ ملے گا تو تمہارا دل گواہی دے گا کہ اللہ نے تمہیں ضائع نہیں کیا، اس نے تمہیں سنبھال کر رکھا بہترین لمحے کے لیے۔ تم اپنی رب پر یقین رکھو، کیونکہ وہ سب جانتا ہے، وہ تمہارے دل کی حالت کو تم سے بہتر سمجھتا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیسے صبر کر رہے ہو، کیسے ہر دن خود کو سنبھالتے ہو، کیسے اس پر بھروسہ کر کے ہر درد کو سہ رہے ہو۔ بعض چیزیں فوراً نہیں ملتی، کیونکہ وہ تمہیں بنانے کے لیے آتی ہیں، تمہارے اندر وہ ہمت پیدا کرنے کے لیے آتی ہیں جو تمہیں زندگی بھر کے لیے مضبوط بنا دیں۔ یہ آزمائش، یہ خاموشی، یہ انسنی دعائیں سب دراصل ایک خاموش تیاری ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب تمہاری آزمائش کا نام بدل جائے گا، وہ تمہاری کامیابی کہلائے گی، وہ تمہاری محبت بن جائے گی، اور تمہاری قبولیت کہلائے گی، وہ تمہاری راحت بن جائے گی۔ جس چیز کے لیے تم نے صبر کیا وہ تمہیں اتنی حسین انداز میں ملے گی کہ تم خود حیران ہو جاؤ گے کہ رب نے تمہارے لیے کیسے سب کچھ ترتیب دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، اگر تمہیں دیر سے کچھ ملے تو گمان نہ کرو وہ رد ہو گیا، بلکہ سمجھو کہ وہ تمہارے لیے بہتر وقت پر لکھ دیا گیا ہے۔ تو اے رب کے بندے، ہمت نہ ہار، آنکھوں میں نمی ہو تو ہو، لیکن دل میں یقین کم نہ ہونے دینا۔ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں سن رہا ہے، اور تمہیں تمہارا مقدر دینے والا ہے۔ وہ تمہیں وہ دے گا جو تم مانگ رہے ہو، یا اس سے بہتر دے گا۔ بس اس وقت تک اپنی دعا، اپنے صبر اور اپنے یقین کو زندہ رکھو۔ جلد، بہت جلد تمہیں تمہاری آزمائش کا نام ملے گا۔ تم سجدے میں گر کر کہو گے، اے رب تو نے کتنا خوبصورت وقت چنا میرے لیے۔ انشاءاللہ جلد ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔